السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش کی صورت میں دو نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ بارش کی صورت میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 616 ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی صورت میں ایک دن حکم دیا اذان دینے والے کو کہ وہ اس اذان میں یہ الفاظ بھی کہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو یہ الفاظ کہے کہ الصلاۃ فی الرحال، کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 632 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 697 ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ الا صلوا فی الرحال، کہ گھروں کے اندر نماز پڑھی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں زیادہ اسی کے اوپر ہی توجہ دینی چاہیے کہ جب بارش وغیرہ ہو، انسان مسجد میں نہ جا سکے تو انسان کو گھر کے اندر نماز، جب اذان دینے والا یہ کہہ دے کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں تو پھر گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ دو نمازیں جمع کر لی جائیں، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 705 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، فی غیر خوف ولا سفر، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے۔ تو جب بغیر خوف اور بغیر سفر کے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اکٹھی دو نمازیں پڑھی ہیں، تو بارش تو ایک عذر ہے، لہٰذا بالولا اس کی وجہ سے نماز جمع ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ استدلال کرتا ہے تو یہ استدلال صحیح ہے۔ کئی ائمہ کرام نے اس حدیث پر باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، جیسے امام بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنے کا باب باندھا اور اس کے نیچے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ لیکن اب یہ دو نمازیں کیسے جمع ہوں گی، اس کے لیے ہمیں سلف صالحین کے طریقہ کار کو سامنے رکھنا چاہیے کہ سلف صالحین نے یہ دو نمازیں کیسے جمع کی ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، یا مغرب کی نماز پڑھی ہے اور ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار سلف صالحین کا نہیں تھا۔ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک نماز کو مؤخر کیا جاتا تھا، دوسری کو جلدی کیا جاتا تھا، یہ طریقہ کار تھا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں اس کی حدیث نمبر 705 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل موجود ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ خاطبنا ابن عباس یوما بعد العصر، عصر کے بعد ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میں خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا، وبادت النجوم، ستارے ظاہر ہو گئے، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز اور نماز۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کہ وہ جو دو نمازیں مغرب اور عشاء کی جمع کر رہے ہیں تو اس میں اس مغرب کو لیٹ کر رہے ہیں، اس میں تاخیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ عبداللہ بن شقیق خود فرماتے ہیں کہ ستارے ظاہر ہو گئے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں یہی حدیث نمبر 705 ہے۔ دوسری جگہ پہ ایسے آتا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابوبکر بن ابی شیبہ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں سفیان بن عیینہ نے بیان کی۔ سفیان بن عیینہ آگے روایت کر رہے ہیں عمر بن دینار المکی سے، اور یہ عمر بن دینار المکی یہ تابعین میں سے ہیں، کتب ستہ کے راوی ہیں اور ثقہ ثبت راوی ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام کہا ہے۔ اچھا، اب عمر بن دینار المکی یہ بھی تابعی ہیں اور یہ روایت کر رہے ہیں جابر بن زید الازدی ابو شعثاء سے، اور یہ جابر بن زید الازدی ابو شعثاء بھی تابعین میں سے ہیں، کتب ستہ کے راوی ہیں، ثقہ ہیں، امام ہیں۔
اور یہ روایت کرتے ہیں آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ والی روایت۔ اچھا جب یہ روایت پوری ہوئی تو اب عمر بن دینار المکی یہ جو تابعی ہیں یہ ابو شعثا ان کو کہتے ہیں کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کیا ہے اور عصر کی نماز کو جلدی پڑھا ہے، مغرب کی نماز کو مؤخر کیا ہے اور عشاء کی نماز کو جلدی پڑھا ہے۔ تو آگے سے ابو شعثا نے کہا جو تابعی ہیں کہ میرا گمان بھی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے جو ان سے روایت کرنے والے تابعی ابو شعثا ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے کہ ایک نماز کو لیٹ کیا ہے، دوسری کو جلدی پڑھا ہے۔ اچھا ان سے پیچھے عمر بن دینار وہ بھی تابعی ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کیا ہے اور دوسری کو جلدی پڑھا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی، حدیث نمبر 543 ہے، اور اس کے اوپر باب باندھا باب و تأخیر الظہر الی العصر کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرنا عصر تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی کہ جس جگہ پہ حضر کی صورت میں دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا تو ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کیا جائے گا، اس کے بعد دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا اور اس کے اوپر باب یہ باندھا باب الوقت الذی یجمع فیہ المقیم کہ باب اس وقت کا کہ جس میں مقیم آدمی نمازیں جمع کر سکتا ہے، اور نیچے یہ والی حدیث ذکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق بھی یہ وقت ہے دو نمازیں جمع کرنے کا کہ ایک نماز کو مؤخر کیا جائے اور دوسری کو جلدی کر کے پڑھا جائے۔ سلف صالحین میں کوئی ہمارے علم کے اندر تو کوئی ایسا نہیں کہ جنہوں نے ایک ہی وقت کے اندر ہی حضر کے اندر دو نمازیں جمع کرنے کا فتویٰ دیا ہو۔ تو بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ایک نماز کو مؤخر کرنے کا ہے۔ اب بسا اوقات یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اس طرح تو امت کے اوپر مزید پریشانی ہو جائے گی، اور عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر آسانی کی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس خود اس روایت کے راوی ہیں، اگر یہ پریشانی ہوتی امت کے اوپر تو عبداللہ بن عباس خود کیوں نماز کو لیٹ کر رہے ہیں؟ تو لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دو نمازوں کو جمع جہاں کیے ہے تو ایک کو مؤخر کیے ہے۔ تابعین کا فتویٰ یہی تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ تو ہمیں ائمہ کرام کے اس مسلک کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے سلف صالحین کے فہم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نماز کا معاملہ ہے، کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔